وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسألك ایمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے باب نمبر 13 سے۔ باب قولہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہی دیں۔ قال حدثنا یوسف بن راشد قال حدثنا جریر وابو اسامۃ واللفظ لجریر عن الاعمش عن ابی صالح وقال ابو اسامۃ قال حدثنا ابو صالح عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یدعا بلایا جائے گا، نوح علیہ السلام کو، یوم القیامتی قیامت کے دن، فیقولو تو وہ عرض کریں گے، لبیک و سعدیک یا رب، پروردگار میں حاضر ہوں۔ فیقولو، یہ جو لبیک و سعدیک ہے یہ ایک بڑا با ادب انداز ہے یہ کہنے کا کہ میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ فیقولو تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، حل بلغت، کیا تم نے پیغام پہنچا دیا تھا؟ فیقولو تو وہ کہیں گے، نعم جی ہاں۔ فیقال لامتہ تو کہا جائے گا ان کی امت سے، حل بلغکم، کیا تمہیں پہنچا تھا حکم، کیا تمہیں پیغام پہنچا تھا؟ فیقولون تو وہ کہیں گے، ما اتانا من نذیر، ہماری طرف تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ فیقولو تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نوح علیہ السلام سے، من یشہد لک، تمہارا گواہ کون ہے، کون گواہی دے گا تمہارے حق میں؟ فیقولو تو وہ کہیں گے، محمد و امتہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت میری گواہی دیں گے۔ فیشہدون پس وہ گواہی دیں گے، انہ قد بلغ، کہ نوح علیہ السلام نے تو پیغام پہنچا دیا تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت پھر یہ گواہی دے دیں گے نوح علیہ السلام کے حق میں۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور پیغمبر تم پر گواہ بنے۔ فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ، اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا یہی مطلب ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، البقرہ 143۔ اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تمہارے لیے گواہی دے۔ اس آیت میں الوسط العدل، وسط کے معنی ہے عادل اور منصف، یعنی یہ ایک عادل اور منصف امت ہے، معتدل امت ہے، اور وہ امت ہے کہ جس نے پچھلے انبیاء کے حق میں بھی گواہی دینی ہے اس قرآن کی بیسس پر۔ اب امت کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلا کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا ہے؟ قرآن کے ذریعے سے۔ قرآن میں آتا ہے، سورہ نوح پوری ان کی تبلیغ کی ساری کہانی کے اوپر مبنی ہے، 950 سال کی ان کی ساری داستان اور ان کی ساری کوشش، ان کی ایفرٹ اور ان کی قوم کا سارا ری ایکشن اور ان کا سختی سے انکار اور پھر ان کا انجام، سب کچھ بذریعہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر امت مسلمہ سے دریافت کریں گے کہ تمہیں اس بات کا علم کیسے ہوا،
تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ تمام رسولوں نے اپنی اپنی امت کو اللہ کا حکم پہنچا دیا تھا اور ان کی خبر صحیح تھی، اور اسی کی بنیاد پر ہم نے نوح علیہ السلام کی تصدیق کی ہے۔ اب وسط کے لغوی معنی تو ہیں مڈل کے، درمیان کے، لیکن یہ جو لفظ ہے یہ بہتر اور افضل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، بیٹر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ امام بخاری نے حدیث کے آخر میں اس کی وضاحت کی ہے کہ یعنی جس طرح تمہیں سب سے بہتر قبلہ عطا کیا گیا، اسی طرح تمہیں تمام امتوں سے افضل امت بنایا گیا۔ پھر وسط کے ایک معنی اعتدال کے بھی کیے گئے ہیں، یعنی تم معتدل اور افراط و تفرید سے پاک ہو، تمہارے ہاں ایکسٹریمز نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں اسلامی تعلیمات میں کوئی ایکسٹریمز نہیں ہیں۔ آپ اگر عیسائیت کا غلو دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کو رسپیکٹفلنیس میں کہاں سے کہاں بڑھا دیا، اور یہودیوں کا ڈس رسپیکٹ میں آگے بڑھنا دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سولی ہی چڑھا دیا، یا مریم علیہ السلام پر بہتان عظیم لگا دیا، اور مسلمان اس کے درمیان میں ہے، مڈل میں ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ نہ وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ ایک انسان ہے، اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور نہ ہی ان کی ڈس رسپیکٹفلنیس اتنی کوئی کرتا ہے مسلمانوں میں سے کہ وہ یہی کہہ دے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب چڑھا دیا گیا۔ اسی طرح سے احکامات میں بھی اعتدال ہے۔ کئی اس میں اگزامپلس ہیں، اور اگر آپ اس کی ڈیٹیلز پڑھنا چاہیں تو معارف القرآن جو تفسیر ہے مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کی، اس میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ وسط کا جو معنی ہے اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ جو نوح علیہ السلام کی قوم سے جب پوچھا جائے گا کہ آپ کو نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا، تو وہ کہیں گے ما اتانا من نذیر، کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، وہ مکر جائیں گے بالکل۔ اب سورۃ الملک میں آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جائے گا سألہم خزنتہا، جب جہنم کا داروغہ جہنم میں جانے والوں سے پوچھے گا الم یأتیکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تو وہ جواباً کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، تو وہ اقرار کریں گے، وہ کہیں گے کیوں نہیں آیا تھا ہمارے پاس ڈرانے والا، ہم نے جھٹلایا اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز نازل نہیں کی ہے۔ اب ان دونوں چیزوں کو کیسے آپس میں جمع کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سورۃ الملک میں جو جواب ہے نا وہ ان کے جہنم میں داخل ہو جانے کے بعد کا جواب ہے، اور اس حدیث میں جو وہ جواب دے رہے ہیں نا یہ قیامت کے میدان میں، حشر کے میدان میں قبل دخول النار وہ مکر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کئی جگہ پر اس طرح کی جو ہے نا مختلف جو صورتیں ہیں قیامت کے دن کی متغیر، وہ ریکارڈڈ ہیں قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا لمبا دن ہے، 50,000 سال کے عرصے پر محیط، تو اس میں لوگوں کے احوال اور ان کے وقت کے اختلاف کے ساتھ ان کے جو اقوال ہیں وہ بدلتے رہیں گے۔ جیسے کہ کوئی بالکل پینک اسٹرکن انسان ہوتا ہے تو وہ کبھی کوئی بات کرتا ہے کبھی کوئی بات کرتا ہے، اس کا صرف یہ ہوتا ہے کہ میری خلاصی کیسے ہوتی ہے، اس کو یہ کوئی نہیں ہوتا کہ if I'm making sense or not، اس کو صرف یہ ہوتا ہے کہ میری خلاصی ہو جائے۔ مثلاً اس کی ایک اور مثال جو ہے کہ سورۃ الانعام میں آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، الانعام 23، اور یعنی کہ پھر نہ ہوا ان کا فتنہ یعنی ان کی آزمائش مگر یہ کہ انہوں نے کہا اللہ کی قسم جو رب ہے ہمارا ہم تو مشرک نہیں تھے۔ اور ایک اور جگہ پر قرآن میں آتا ہے یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور کہ جس دن ایک جو کافر ہے وہ چاہے گا، وہ کافر جس نے رسول کی نافرمانی کی ہوگی وہ چاہے گا کہ کاش زمین ان پر برابر کر دی جائے گی اور وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی بات چھپا نہیں سکیں گے۔
تو یعنی وہ ان کا مکرنا جو ہے وہ ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اب پہلی آیت میں وہ کہہ رہے ہیں واللہ ربنا ما کننا مشرکین، وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان کی جو جھوٹ ہے وہ ثابت ہو جائے، لیکن دوسری ہی جگہ پر قرآن خود کہتا ہے النساء 42 کے اندر کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ غلط بیانی اس دنیا میں بھی اللہ سے نہیں کی جا سکتی اور قیامت کے دن بھی اس کا کوئی محل نہیں ہوگا۔ تو بات یہی ہے کہ عرصہ محشر جو ہے وہ اتنا لمبا ہے کہ کسی وقت پر لوگ جو ہیں وہ ایک بات کا اقرار کریں گے، دوسرے مرحلے میں اسی بات کا انکار کر رہے ہوں گے، اور اسی امید پر کہ شاید یہ بات ہمیں یہاں پر نفع دے جائے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو کس طرح یہ جھوٹ پر جھوٹ بولے جائیں گے اپنے آپ کے اوپر۔ حدیث دیکھتے ہیں۔ بابو قول اللہ تعالی وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، جس قبلے پر تم پہلے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابع فرمان کون ہے کا بیان۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بين الناس يصلون الصبح، اس اثناء میں کہ لوگ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، فی مسجد قباء، مسجد قباء میں، اذ جاء جائن، جب ایک آنے والا آیا، فقالا، تو اس نے کہا، انزل اللہ علی النبی، نازل کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن، ان یستقبل الکعبۃ، کہ رخ کر لیا جائے، قبلہ بنا لیا جائے کعبہ کو، فاستقبلوہا، تو ساروں نے نماز میں ہی قبلہ چینج کر لیا اور کعبہ کو قبلہ بنا لیا، فتوجہوا الی الکعبہ، اور سب کی سب جو ہیں انہوں نے اپنا چہرہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ ایک روایت میں یہ بھی وضاحت ہے کہ ان کے چہرے شام کی طرف تھے، یعنی بیت المقدس کی طرف تھے، تو انہوں نے دوران نماز ہی میں کعبہ کی طرف منہ کیا۔ اور دوران نماز میں بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا ایک اور واقعہ مسجد قبلتین میں بھی پیش آیا۔ اس کو قبلتین کہتے ہی اس لیے ہیں کہ ایک نماز میں دونوں قبلوں کی طرف رخ کیا گیا تھا۔ تو یہ اور دوسرا واقعہ جس کا یہاں ذکر ہے یہ مسجد قباء میں پیش آیا۔ اور اس آیت کریمہ میں بیسکلی تحویل قبلہ کی ایک غرض بیان کی گئی ہے کہ اہل ایمان کے لیے ادھر ادھر سے پھر جانا کوئی مشکل معاملہ نہ تھا، کیونکہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے منتظر تھے، اور یہ ایمان ہی تو چیک کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ کون اللہ تعالیٰ کی بلا چوں چراں اطاعت کر لیتا ہے اور کون اس پر بھی اب اعتراض کرتا ہے کہ اب کیا ضرورت تھی ایک قبلہ جو پہلے سے اہل کتاب کا تھا تو اس کو چینج کرنے کی۔ آپ دیکھیں کہ وہ جو مکہ میں آیات نازل ہوئی تھیں، لکم دینکم ولی دین والی، کہ میرے لیے میرا دین اور تمہارے لیے تمہارا دین، تو وہی جو ہماری آئیڈینٹی ہے الگ سے، ایک سیپریٹ آئیڈینٹی اسلام کی، اسی کی یہاں پر بھی ضرورت تھی، اور جو ہی ماحول سازگار ہوا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی اجازت دی اور مسلمانوں نے خانہ کعبہ کی طرف منہ پھیرا اور بیت المقدس کو چھوڑ دیا۔ اور ایسے میں یہود اور منافقین نے ایک بہت شور شرابہ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن بات وہی ہے جو کل بھی ہم نے کی تھی کہ جو کام درست ہو اور اس کو کرنے کی وجہیں موجود ہوں اور اس کو کرنے کی اپرچونٹی موجود ہو تو پھر یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کام کو کر ڈالنا چاہیے۔ باب قولہ تعالی قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا، تو ہم پھیر دیتے ہیں آپ کو اس قبلے کی طرف جس سے آپ راضی ہیں، یعنی جس کی طرف آپ کا دل چاہ رہا ہے، تو آپ پھیر لیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا معتمر عن ابیہ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يبق ممن صلی القبلتین غیری۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، نہیں کوئی باقی ان لوگوں میں سے جنہوں نے نماز پڑھی دونوں قبلوں کی طرف میرے سوا، یعنی انہوں نے بہت لمبی عمر پائی تھی
تو ٹورڈز دی اینڈ آف ہز لائف انہوں نے کہا کہ اب صرف میں باقی رہ گیا ہوں، ورنہ 16-17 مہینوں کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں مدنی دور کے 16-17 مہینوں کے بعد، تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے صرف بیت اللہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحویل قبلہ کے حکم کے بڑی شدت سے منتظر تھے، اور بنی اسرائیل کی امامت کا ظاہر ہے کہ دور ختم ہو چکا تھا، تو لہٰذا بیت المقدس کی مرکزیت بھی ختم ہو جانی چاہیے تھی، اور اصل جو ابراہیمی مرکز تھا ابراہیم علیہ السلام کا، تو اس کی طرف رخ کرنے کا وقت قریب آ لگا تھا، اور یہی پس منظر ہے کہ جس کو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یہ سیکنڈ لاسٹ صحابی ہیں جنہوں نے وفات پائی، اور یہ بصرہ میں رہتے ہوئے اپنی عمر کے آخری حصے میں انہوں نے یہ بات فرمائی تھی، اور 103 سال انہوں نے عمر پائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے لمبی عمر کی دعا کی تھی، اور یہ سن 90 ہجری میں فوت ہوئے۔ البتہ کچھ صحابہ کرام ان کی وفات کے وقت ابھی زندہ تھے جو تحویل قبلہ کے بعد مسلمان ہوئے، اور ان کے لیے ان کی جو زندگی میں برکت تھی نا، اس کی ایک خاص وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی، اللہم اکثر مالہ و ولدہ و بارک لہ فیما اعطیتہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں کثرت کر، اس کی اولاد میں کثرت کر، اور جو کچھ بھی تو اس کو دیتا ہے اس میں اس کو برکت عطا فرما۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے لیے عین جو ہے وہ پوری ہوئی، اور انہوں نے کتنے اپنے گرینڈ چلڈرن بھی دیکھے، گریٹ گرینڈ چلڈرن بھی دیکھے، اور ان کا باغ جو ہے باقی سب کا سال میں ایک دفعہ پھل لاتا تھا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل لاتا تھا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ کثرت سے حدیث روایت کرنے والے صحابہ میں سے ہیں، اور مسلمانوں میں سے کون ہے کہ جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو نہ جانتا ہو یا ان سے محبت نہ کرتا ہو۔ اور اپنے ملازمین کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے یہ دعائیں جو ہیں یہ ضرور مانگتے رہنا چاہیے، اور ہمارا دل کھلا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ملازمین کے لیے بھی رزق کی کثرت اور برکت کی دعا ضرور مانگا کریں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے۔ بابٌ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر آپ ان لوگوں کے سامنے، یعنی جنہیں کتاب مل چکی ہے ان کے سامنے، اگر آپ کوئی بھی نشانی لے آئیں، یعنی ہر قسم کے دلائل لے آئیں، تب بھی یہ لوگ آپ کے قبلے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اب یہود کا قبلہ بیت المقدس تھا، اور عیسائی جو ہیں یہ طلوع آفتاب کی جگہ جو ہے نا اس کو اپنا قبلہ قرار دیتے تھے، حالانکہ دونوں کا تعلق تھا تو بنی اسرائیل سے ہی، لیکن دونوں گروہ اپنی اپنی رائے پر بڑی سختی سے عمل پیرا تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ نہ یہ لوگ باطل کو چھوڑنے والے ہیں، اور نہ ہی آپ نے حق کو ترک کرنا ہے، تو آپ سے تو ایسا ممکن ہی نہیں، اور آپ ان سے کسی خیر کی توقع بھی نہ رکھیے گا، یعنی آپ تو یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے دراصل یہ امت کو بھی کہا جا رہا ہے، اور ان سے کسی خیر کی توقع نہ رکھیں اور نہ ہی ہدایت کی کوئی امید رکھیں ان کی۔ اب یہاں پر یہ جو ہے نا بات وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، یہ بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے یہ بڑی اہم بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قطعی طور پر ایسا نہ کرنا ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ خلاف واقعہ ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی کرنا ہی نہیں کہ یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کریں، اس کے باوجود یہاں پر یہ بات فرمائی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے سورہ زمر آیا 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے شرک کیا تو ضرور بر ضرور آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، حالانکہ یہ امر ممکن ہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقع ہو۔ پھر اسی طرح سے جیسے سورۃ الانبیاء آیا 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، یعنی اس زمین میں اگر 2 الہ ہوتے تو یہ زمین و آسمان جو ہے نا یہ فساد میں پڑ جاتے، یعنی خراب ہو جاتے، ادھر وائلنس ہوتا، ادھر کرپشن ہوتی، یعنی یہ ہو تو سکتا ہی نہیں ہے،
لیکن پھر بھی یہ بات فرمائی جا رہی ہے۔ پھر اسی طرح سے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زخرف آیا 81 میں، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلا اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ پھر اسی طرح سے جو یہاں فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، تو بیسکلی یہ ایک امپاسبل چیزیں ہیں کہ جن کا ذکر کیا جاتا ہے، اور آگے جو یہ فرمایا اِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، اس وقت آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ تو بیسکلی سمجھانے کی کیا بات ہے کہ اگر یہ خطاب اللہ کے رسول سے کیا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے یہ کرنا ہے ہی نہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو آپ کی امت کے لوگ ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ کیونکہ امت کے لوگوں سے تو کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ ان میں سے کچھ بھی کر گزریں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ کفار کی جو اتباع ہے، چاہے آپ اس کو یہود کی اتباع یا نصارہ کی اتباع یا کسی ایتھیسٹ کسی قوم کی اتباع، تو ان کی مثال کے طور پر کوئی ان کے قوانین اچھے ہیں، کوئی ان کی تنظیم اچھی ہے، کوئی ان کے ٹریفک قوانین اچھے ہیں، اور آپ ان کو لے لیتے ہیں تو وہ تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جہاں تعلق آ جاتا ہے دین کا، کہ وہ اگر آپ کو دین کمپرومائز کرنے پر کہیں، اس لیے کہ وہ کہیں گے، البقرہ 120 میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاف صاف بتا دیا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود اور نصارہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ ان کے طریقے کی پیروی نہ شروع کر دیں۔ تو ان کے طریقے کی پیروی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے شہروں کو اتنا ترقی یافتہ بنا لیں۔ ان کے طریقے کی پیروی یہ ہے کہ آپ اپنے دین کو چھوڑ دیں اور ان کے ساتھ آپ مل جائیں، آپ اپنے دین کی علیحدہ سے آئیڈینٹی جو ہے اس کو قائم نہ رکھ سکیں۔ اب یہاں پر ایک اور سوال اٹھتا ہے جو کہ بڑا ریلیونٹ سوال ہے، اور شیخ عثیمین نے اس پر بات کی ہے اپنی شرح میں، کہ جو ہم کافر ممالک میں ہمارے بچے چلے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، تو کیا یہ جائز ہے؟ تو شریعت کا علم اگر حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، اگر قرآن و حدیث پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، قرآن و حدیث کے ڈیفرنٹ علوم پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو اس میں پھر کافی غلطی کا امکان ہے۔ بلکہ پھر یہی ہوتا ہے نا کہ آپ ایک ڈاکٹریٹ کر لیتے ہیں، آپ کوئی ایم فل کر لیتے ہیں، یہ ایک ہوتا ہے نا، اس کے مترادف ہوتا ہے، اس کے برابر ہوتا ہے اجازہ کے۔ تو بیسکلی ایک مسلمان نے اجازہ لیا علوم شرعیہ کا کسی یہودی یا کسی نصرانی سے، اور وہ یہودی وہ نصرانی اس نے فخر کیا ایک مسلمان پر کہ میں نے اس کو اس کے دین کا اجازہ دیا ہے، میں نے اس کو سکھایا ہے اس کا دین، ٹھیک ہے؟ تو اس میں محتاط رہنا چاہیے۔ اول تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کا، اگر آپ کسی باہر کے ملک میں گئے بھی ہیں تو پھر آپ کا سپروائزر جو ہے وہ دین کو جاننے والا مسلمان ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ویسے عربک لینگویج سیکھنے جا رہے ہیں یا کوئی اور چیز سیکھنے جا رہے ہیں، کوئی اور سبجیکٹ سیکھنے جا رہے ہیں جو وہاں پر بہتر پڑھایا جاتا ہے، تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے اس حدیث سے ہمیں اور بھی بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ یہ جو آیت پیچھے ہم نے پڑھی ہے نا، اس سے ہمیں ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اگر کوئی غلطی پر ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو درست کر دینا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ ایک قبلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو درست کرا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف جب کروایا، تو وہ ایک آدمی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھا اور جا کر اس نے ایک مسجد قباء میں نمازیوں کو بتایا، تو انہوں نے اپنا قبلہ فوراً درست کر دیا۔ تو ایسی جو خطا جو نماز کو انویلیڈیٹ کر رہی ہو، اگر کسی سے وہ ہو رہی ہو تو اس کو پھر کریکٹ کر دینا چاہیے اس کی نماز کے دوران ہی۔ مثلاً اگر کسی کے کپڑوں پہ نجاست لگی ہے، مثلاً اگر کوئی قبلہ رخ ہو کر نماز ہی نہیں پڑھ رہا، کہیں اور نماز پڑھ رہا ہے رخ کر کے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو آپ یہ نہیں کریں گے کہ اچھا اب یہ نماز ختم کر لے تو پھر میں اس کو بتاؤں، آپ اس کو اسی وقت بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہی ہے کہ الدین و النصیحہ، دین جو ہے وہ خیرخواہی کا نام ہے۔ تمام مسلمانوں کے لیے انسان کو سچا خیرخواہ ہونا چاہیے، لیکن بہرحال بتانے کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی اوفینڈ نہ ہو، اور وہ بات بتانی چاہیے کہ جس کے بتانے پر دار و مدار ہو اس کی عبادت کے درست ہونے کا،
ٹھیک ہے، ہر وقت ہر چیز کی تصحیح کرنا ضروری نہیں ہوتا اگر وہ براڈر دائرے کے اندر وہ درست ہی ہو تو۔ دوسری بات یہ ہے کہ خبر واحد کو قبول کرنے کا بھی یہاں پر جواز ملتا ہے، اور یہ ایک فقہی بات ہے۔ اگر آپ نے اصول حدیث پڑھ رکھا ہے، الحمدللہ آپ سب نے کورس کیا ہوا ہے، تو خبر واحد ہوتی ہے کہ جس کو روایت کرنے والے جو ہے بہت کم ہوتے ہیں، کسی نہ کسی دور میں 1 2 یا 3 تک رہ جاتے ہیں، تو خبر واحد کہلاتی ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک آدمی ہے، اس نے جا کر جو ہی کہا ہے کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اچھا کوئی اور لوگ بھی آئیں اور آ کے بتائیں تو تب ہم بات مانیں۔ اور یہ بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی موومنٹ تھی جو نماز کے دوران ہو رہی تھی کہ وہ مڑ گئے سارے کے سارے، امام بھی مڑے، جماعت بھی مڑی، ٹھیک ہے۔ تو خبر واحد جو ہے اس کو تسلیم کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا ہے اسلام میں۔ تیسری بات جو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلی وہ یہ ہے کہ یہ حرکت ہے کسی مصلحت کے لیے نماز میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، اور پوری کی پوری جماعت بھی حرکت کر سکتی ہے اگر ان کو ضرورت پیش آئے تو۔ اب نماز میں جو حرکت ہے اس کو بھی تھوڑا سا بات کو ہم ریوائز کر لیں۔ ہم کتاب الصلاح میں بہت سا اس کا حصہ پڑھ آئے ہیں کہ وہ 5 قسم کی حرکتیں ہو سکتی ہیں: واجب، مستحب، مباح، مکروہ اور حرام۔ واجب حرکت ہوگی کہ جس کے اوپر نماز کی صحت ڈیپینڈ کرتی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کسی نے قبلہ ہی غلط اختیار کیا ہوا ہے، کسی کے کپڑے پر نجاست لگی ہوئی ہے، تو اس طرح تو پھر آپ اس کو اس کی ڈائریکشن کو ضرور چینج کرائیں گے۔ پھر اسی طرح سے اگر کوئی زہریلا جانور اس کی جائے نماز کے اوپر آ گیا ہے تو دوران نماز اس کو بھی مار سکتا ہے، اور یہ بھی واجب حرکت ہوگی کیونکہ ورنہ وہ اپنی جان کو نقصان پہنچائے گا۔ مستحب جو ہے وہ ہے کہ جس میں نماز کا کمال جس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، نماز ہو جاتی ہے لیکن نماز کا کمال اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، لوگوں نے صفیں ٹھیک نہیں بنائی ہوئی، تو نماز کے دوران کوئی اگر اپنے ساتھ والے کو تھوڑا سا اگر پیٹ کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اپنے پاؤں سے میرا پاؤں ملا لو، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی جو حرکت ہے نماز میں، اگر کسی کا دوپٹہ بہت ٹائٹلی جو ہے وہ نہیں بندھا ہوا اور اس کو لگ رہا ہے کہ یہ پیچھے ہونے والا ہے، تو تھوڑا سا اس کو اگر وہ ٹائٹ کر لیتا ہے، اس میں کثیر حرکت نہیں ہونی چاہیے، تو یہ مستحب حرکات ہیں۔ حرام حرکت وہ ہوگی کہ جس سے نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے۔ فار ایگزامپل، انسان قبلے سے کسی دوسری طرف منہ کر کے نماز شروع کر دے نماز کے دوران، اور یا پھر کثیر حرکتیں انسان کرے، ٹھیک ہے، اور ادھر ادھر دیکھنے لگ جائے۔ پھر مکروہ حرکت نماز کے دوران یہ ہے الیسیرہ لغیر حاجہ، آپ کو ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ تھوڑی بہت، جیسے اپنا کپڑا کوئی دیکھ رہے ہیں، آپ تحیات پہ بیٹھے ہیں، تشہد میں بیٹھے ہیں، اور آپ اپنی قمیض کو سیدھا کر رہے ہیں، سیدھا کر کے پہلے اس کو ایسے اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، پھر آپ اپنا تشہد شروع کرتے ہیں، تو یہ بغیر حاجت کے ہے نا، کیا ضرورت ہے آپ کو؟ تو یہ مکروہ حرکات ہیں۔ اور مباح وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے کرنے میں گناہ نہیں ہوتا، لیکن نہ کرنے میں، یعنی نہ کرنا اور کرنا اس کا ایک جیسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ جیسے کوئی قلیل حاجت ہو، جیسے کھجانے کی حاجت ہو رہی ہے تو کھجانے پہ دل چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا بال ذرا سا آگے آ گیا ہے تو اس کو پیچھے کرنے کا دل کیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ضرورت ہے۔ اور اسی طرح سے بعض علماء جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی کا رخ قبلے کی طرف ہے اور دروازہ بھی قبلے کی طرف ہی ہے، اور اس کا رخ قبلے سے چینج نہیں ہوتا، اور کوئی نوک کرتا چلا جا رہا ہے اور انہیں دروازہ لاک کیا ہوا ہے نماز پڑھنے والے نے، اور کوئی ایرجنسی ہے، تو وہ 2-3 قدم آگے چل کر تو لاک جو ہے وہ کھول بھی سکتا ہے، بشرطے کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلہ سے ادھر ادھر نہ ہو۔ پھر اسی طرح ماں اپنے بچے کو اٹھا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اتنا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری نماز میں کون سی ہم حرکت کریں گے تو وہ کہاں سٹینڈ کرے گی۔ اچھا، اب یہ جو میں نے آپ کو فوائد بتائے ہیں نا، یہ پچھلی حدیث کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہیں، اور اب جو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہیں۔ قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سلیمان قال حدثني عبد الله بن دینار عن ابن عمر رضی اللہ عنہما بینما الناس فی الصبح بقباء، اس اسنا میں کہ لوگ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے قباء میں، یعنی مسجد قباء میں، جاءہم رجل، تو ان کے پاس ایک آدمی آیا، فقالا، تو اس نے کہا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قد انزلہ نازل کیا گیا ہے علیہ آپ پر اللیلۃ آج کی رات قرآن وقد امرا اور ان کو حکم دیا گیا ہے ان یستقبل الکعبۃ کہ وہ کعبہ کی طرف رخ کر لیں الا فاستقبلوها تو تم سب لوگ بیت اللہ کی طرف رخ کر لو وکان وجہ الناس الی الشام اور لوگوں کا جو چہرہ ہے وہ شام کی طرف تھا فاستداروا بوجوہہم الی الکعبہ تو وہ سارے مڑ گئے اور اپنے چہروں کے ساتھ کعبہ کی طرف باب الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وإن فریقا منہم لیکتمون الحق وهم یعلمون الحق من ربک فلا تکونن من الممترین سورۃ البقرہ آیا 146۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اور بے شک ایک فریق ان میں سے حق کو چھپاتا ہے لیکتمون الحق وہ حق کو چھپاتا ہے وہم یعلمون جبکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے اور تم اس میں کسی شک کرنے والے کی طرح نہ بننا تمہیں کوئی شک نہیں آنا چاہیے چاہے لوگ کتنا ہی شک ڈالنے کی کوشش کریں اور یہ کب ہوتا ہے جب آپ کو اپنے رب پر پورا یقین ہوتا ہے جب آپ کو اپنے رب کے احکامات پر پورا یقین ہوتا ہے تو لوگ دنیا جو مرضی کہتی رہے آپ کو شک نہیں پڑتا اس میں۔ اب تورات جو ہے اس میں تحویل قبلہ کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت کے طور پر موجود تھا کہ وہ ابتداء میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، پھر تحویل قبلہ ہوگا اور آخر کار وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اور اہل کتاب کے دوسرے اور صحائف میں بھی کعبہ کے قبلہ بننے کے بارے میں ارشادات موجود تھے، تو اس لیے یہ پہچانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور قبلہ اول جو کہ خانہ کعبہ ہے اس کو بھی، لیکن ان کا جو پریجڈس تھا اور ان کے جو باعث تھے، ان کا ذاتی اور نسلی غرور جو تھا وہ ان کے حق کی قبولیت میں رکاوٹ بنا اور ان پر کسی قسم کا اثر نہ دلائل کا ہوا نہ قرآن کا ہوا، یہاں تک کہ کل جو ہم نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جیسے ہستی کے بارے میں پڑھا جنہوں نے حق قبول کیا تو انہوں نے ان کو بھی بہتان لگانے شروع کر دیے، ورنہ یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی ان کے لیے، یہ پہچانتے تھے حق کو۔ اب امام بخاری جو یہاں پر حدیث لے کر آئے ہیں وہ وہی ہے جو ہم نے پیچھے پڑھی، اور یہ امام بخاری کی فقہ میں سے ہے کہ وہ ایسے حدیث لاتے ہیں کہ جس سے بہت بعض اوقات باریکی میں جا کر پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس کا ترجمۃ الباب کے ساتھ کیا کنیکشن ہے۔ قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک وقت لوگ مسجد قباء میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص نے ان کے پاس آ کر کہا آج رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے اور آپ کو حکم ہوا ہے کہ کعبہ کی طرف منہ کر لیں، اس لیے آپ لوگ کعبہ کی طرف منہ کر لیں۔ اس وقت ان کا منہ شام یعنی بیت المقدس کی طرف تھا، چنانچہ سب نمازی کعبہ کی طرف پھر گئے۔ باب وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، باب کہ ہر صاحب مذہب کا ایک قبلہ ہوتا ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر صاحب دین و ملت کے لیے ایک مخصوص سمت ہوتی ہے جس کی طرف وہ عبادت کرتے وقت منہ کرتا ہے، جیسا کہ مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ پھر اس آیت کو اگر ہم کمپلیٹ کر کے پڑھیں، یہ جو ترجمۃ الباب میں آئی ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ تو تم نیکیوں میں سبقت کرو، یعنی ایک رخ ہوتا ہے اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کا کہ آپ نے کسی ایک فزیکلی ایک سمت کی طرف آپ نے رخ کرنا ہے تاکہ سب کے سب ایک جیسے ہو جائیں، لیکن اصل تم لوگوں کا جو جھگڑا ہے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے بس اب تحویل قبلہ ہو گئی بات ختم، اصل تم لوگوں کا موٹو کیا ہونا چاہیے فاستبقوا الخیرات،
کہ تم لوگ نیکیوں میں سبقت کرو. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ بڑی ہی زبردست یہ آیت بھی ہے، اور اس میں ہم پہلے ذرا تھوڑا سا اس آیت کو بھی دیکھ لیتے ہیں. پہلی بات وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اس میں جیسے میں نے بات کی کہ حصی رخ بھی شامل ہے اور معنوی رخ بھی شامل ہے. حصی رخ کیا تھا کہ یہود کا قبلہ بیت المقدس ہے، تو نصارہ کا مشرق کی طرف ہوتا ہے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، اور مسلمانوں کا قبلہ کعبہ ہے. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. پھر معنوی جو جہت ہے وہ کیا ہے؟ وہ انسان کی خواہش نفس ہے. وہ یہ کہ اپنی خواہش نفس کو کس طرح چینلائز کرنا ہے. تو مسلمان ہو اگر تو تمہاری خواہش نفس چینلائز ہونی چاہیے اس موٹو کے تحت فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت کرو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو جمع کر کے لے آئے گا. یعنی کسی جگہ پہ بھی تم ہو، تم خشکی میں ہو، تم تری میں ہو، تم فضاؤں میں ہو، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے تم سب کو جمع کر لینا ہے، اور ایک ہی میدان میں، اس مٹی بھربھری مٹی کے ایک بڑے میدان میں تم سب کے سب نے جمع ہو جانا ہے. آج دنیا میں تم کہیں بھی ہو تو بھی. اور پھر فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اس آیت میں پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر چیز پر قادر ہونا جو ہے اس کا اس بات ملتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا اس بات بھی ملتا ہے. اب ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني ابو اسحاق قال سمعت البراء رضی اللہ تعالی عنہ قال، براء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا صلینا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نماز پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نحو بیت المقدس، بیت المقدس کی جانب 16 مہینے او 17 شہرن یا 17 مہینے. ثم صرفہ نحو القبلہ، اور پھر آپ کو حکم دے دیا گیا خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا، یعنی قبلہ کی طرف آپ کو پھیر دیا گیا. اور یہ تحویل قبلہ کا حکم رجب یا شعبان سن 2 ہجری میں نازل ہوا تھا، اور ہوا یہ تھا کہ قبیلہ بنو سلمہ میں بشر بن براء رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو آپ وہاں جنازے کے لیے تشریف لے گئے. یہ مقام مسجد نبوی سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر تھا. جنازے سے فراغت کے بعد آپ سے کھانا کھانے کی درخواست کی گئی. اتنے میں ظہر کا وقت ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز بنو سلمہ ہی میں ادا فرمائی، اور دوران نماز وحی کے ذریعے سے آپ کو تحویل قبلہ کا حکم دیا گیا. تو اسی وقت آپ اور آپ کے پیروکار بیت المقدس سے کعبہ کی طرف پھر گئے. باب ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام وانہ للحق من ربک وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جہاں کہیں بھی آپ ہوں تو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور ضرور برضرور یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو. اب آپ دیکھیے کہ ان آیات میں قبلے کی طرف منہ کرنے کا حکم جو ہے نا وہ 3 مرتبہ دہرایا گیا ہے، اور اس کی جو وجوہات دی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ اس کی اہمیت کے لیے اس کی تکرار کی گئی ہے، تائید کی جاتی ہے، جو چیز بہت اہم ہو تو اس کی تائید بھی زیادہ کی جاتی ہے، تاکید بھی زیادہ کی جاتی ہے. پھر اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ یعنی اگر کوئی اپنے لینڈ پر ہے تو وہ بھی خانہ کعبہ کی طرف رخ کرے گا، کوئی سی میں ہے تو وہ بھی خانہ کعبہ کی طرف رخ کرے گا. پھر اسی طرح سے علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ کوئی اگر مکہ کے اندر ہے تو اس کا رخ تو خانہ کعبہ جو بلڈنگ ہے یا مسجد الحرام ہے اس کی طرف ہونا چاہیے، اور باقی جو دنیا ہے گلوب کے اوپر ان کا رخ جو ہے وہ مکہ کی طرف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو بار بار بیان کیا گیا. اور بھی بہت سی وجوہات بتائی جاتی ہیں جس کا کہ یہاں پر ہمیں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول بينما الناس في الصبح بقباء إذ جاءهم رجل فقال أنزل الليلة قرآن فأمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها فاستداروا كهيئتهم فتوجهوا إلى الكعبة وكان وجه الناس إلى الشام. یہ حدیث اب تیسری مرتبہ آ رہی ہے تو میں اس کا ترجمہ اب نہیں کر رہی. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ جس جگہ سے بھی آپ نکلیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے اسی طرف کیا کرو کا بیان. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى القبلة. پھر وہی حدیث ہے. تو یہ بھی امام بخاری کی جو ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہے نا، جیسے میں نے پہلے بھی بات کی، یہ اسی کا ہے کہ ڈفرینٹ ترجمۃ الباب، ڈفرینٹ اسی جو ٹاپک کی آیات ہیں ان کو لا کر اسی حدیث سے، ایک ہی حدیث سے ان سب باتوں کو پروو کر رہے ہیں. اب مسلمانوں کے لیے جب بیت اللہ قبلہ بنا تو مدینہ میں ایک باقاعدہ فتنہ برپا ہو گیا. اب اہل کتاب، منافقین اور مشرکین نے طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دیں اور کئی قسم کے شکوک و شبہات پھیلانے شروع کر دیے. تو ایسی فضا ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات راسخ کرنا بہت ضروری تھی کہ بیت اللہ اب ہمیشہ کے لیے قبلہ ہو گیا ہے، اور اسی لیے اس کو بار بار مختلف انداز میں ذہن نشین کرایا گیا. ٹھیک ہے، تو اسی لیے جیسے میں نے پیچھے بھی آپ کو بتایا کہ اس کی مختلف وجوہات ہیں تکرار کی، کہ سفر و حضر میں آپ کہیں بھی ہوں تو آپ اپنا رخ کعبہ کی طرف کر لیں. اسی طرح سے تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو نماز میں مسجد حرام کی طرف رخ کر لو. اور پھر مزید فرمایا بیت المقدس سے کعبے کی طرف تحویل قبلہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ دشمنان اسلام کی تمام کی زبانیں بند ہو جائیں، اور سوائے چند ظالموں کے جنہیں کوئی نہ کوئی بات بناتے ہی رہنا تھا، باقی سب جو ہیں وہ پھر کنونس ہو گئے اور چپ ہو گئے. انصار بھی تھوڑے سے ڈسٹرب ہوئے تھے شروع میں، کیونکہ ان کے لیے یہود کے ہاں ان کے ساتھ ساتھ رہتے ہوئے بیت المقدس کی عزت تھی. جس طرح مہاجرین کے لیے شروع کے 16-17 مہینے کٹھن تھے، ان کا امتحان تھا بیت اللہ کی طرف پیٹ کر کے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے میں، اور اب انصار کا امتحان تھا بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف رخ کرنے میں. تو اللہ تعالیٰ نے اچھی طرح سے چھان پھٹک کے اہل ایمان کو دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جانچا کہ کون ہے کہ جو بالکل بغیر کسی اعتراض کے یہ حکم مان لیتا ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ تمام مخلص مسلمانوں نے بغیر کسی اعتراض کے ہی اور بغیر کسی بحث مباحثے میں پڑے تو یہ حکم مانا تھا. بحث مباحثہ یہود نے کیا تھا اور یا پھر منافقین نے کیا تھا. یہاں پر ایک سیرت نگار ہیں قاضی محمد سلیمان منصور پوری، تو انہوں نے ایک بڑا جامع تبصرہ کیا ہے تحویل قبلہ پر، جو کہ ڈفرینٹ احادیث کی مناسبت سے ہے. تو وہ میں تھوڑا سا یہاں پر آپ کو پڑھ کر سنا دیتی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جس بارے میں کوئی حکم الہی موجود نہ ہوتا اس میں آپ اہل کتاب سے موافقت فرمایا کرتے، اور نماز آغاز نبوت ہی میں فرض ہو چکی تھی مگر قبلہ کے متعلق کوئی حکم نازل نہ ہوا تھا. اس لیے مکہ کی 13 سالہ اقامت کے عرصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس ہی کو قبلہ بنائے رکھا. مدینہ میں پہنچ کر بھی یہی عمل جاری رہا، مگر ہجرت کے دوسرے سال یا 17 ماہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق نیا حکم نازل فرمایا. یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلی منشا کے موافق تھا، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دل سے چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا قبلہ وہ مسجد بنائی جائے جس کے بانی ابراہیم علیہ السلام ہے. تو بیسکلی
یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے نا، تو آپ وہ جو دیوار ہے نا رکن یمانی اور حجر اسود کی درمیانی دیوار، صرف اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، کیونکہ اس کے لیے پھر آپ کا جو چہرہ مبارک ہے نا وہ خود بخود اسی ڈائریکشن میں ہو جاتا تھا جو بیت المقدس کی ڈائریکشن ہے، یعنی آپ کے سامنے کعبہ ہوتا اور ڈائریکشن بیت المقدس ہی کی ہوتی۔ لیکن زیادہ جو ہوا وہ آ کر مدینہ میں ہوا کہ بالکل پیٹھ ہو گئی خانہ کعبہ کی طرف شروع کے 16-17 مہینے۔ باب قولہ تعالی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو کوئی حج بیت اللہ کرے یا عمرہ کرے تو کوئی گناہ نہیں اس پر کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے یعنی سعی کرے، اور جو کوئی زیادہ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور جاننے والا ہے۔ جو کوئی اپنی خوشی سے زیادہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور جاننے والا ہے ہر کسی کی نیت کو، جذبات کو۔ شعائر علامات واحدتها شعیرۃ، شاعر کے معنی علامات ہیں اور اس کا واحد شعیرہ ہے۔ وقال ابن عباس، اور ابن عباس کہتے ہیں الصفوان الحجر، صفوان کے معنی ہے پتھر۔ ویقال، اور کہا جاتا ہے الحجارۃ الملس التی لا تنبت شیئا، کہ ایسا پتھر یعنی صفوان ایسا چکنا پتھر ہے کہ جس پر کچھ نہیں اگتا۔ والواحدۃ صفوانہ، اور اس کا واحد صفوانہ ہے، بمعنی الصفا، جو صفا کے ہم معنی ہے۔ والصفا للجمیع، اور صفا جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب شعیرہ ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے دیکھنے سے کسی دوسری چیز کا شعور پیدا ہو، اور شرعی اصطلاح میں وہ چیزیں شعائر کہلاتی ہیں جو دین اسلام میں نمایاں یادگار کی حیثیت رکھتی ہوں، جیسے مساجد، موسم حج۔ اور یہ جو آیت ہے اس میں شعائر سے مراد وہ مناسک حج ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں۔ مثلاً آپ نے عرفات کا جو وقوف کرنا ہے، آپ نے سعی کرنی ہے، آپ نے نحر کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور صفوان اس پتھر کو کہتے ہیں کہ جس پر کوئی زرخیز مٹی نہ ہو، اور اب ایک ایسی خاص پہاڑی کو صفا کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس کے پتھر چکنے ہیں جن پر کوئی چیز اگتی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور صفوان اور صفا دونوں اسم جنس ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی معنی میں اسے جمع کہا ہے۔ اسم جنس ہوتا ہے کہ جو اپنی جنس کی ہر پوری کیٹیگری پوری کو اپنے اندر لیے ہوتا ہے، جیسے شجر جو ہے وہ بھی اسم جنس ہے۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قلت لعائشة زوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ عروہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا عائشہ رضی اللہ عنہا سے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ، اور میں ان دنوں ابھی چھوٹا تھا، نوعمر تھا۔ أَرَأَيْتِ، آپ کیا کہتی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے، قول اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما فما ارى علی احد شیئا الا یطوف بہما۔ انہوں نے اس کو اپوزٹ میننگ میں لیا عروہ رضی اللہ عنہ نے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی یادگار چیزوں میں سے ہیں، لہٰذا جب کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان کے درمیان صحیح کرے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے خیال کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ان کی صحیح نہ بھی کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ فقالت عائشہ، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کلا، ہرگز نہیں، لو کانت کما تقول، اگر ایسا ہوتا جیسا تم کہہ رہے ہو، کانت تو یہ آیت اس طرح ہوتی، فلا جناح علیہ الا یطوف بہما، کہ کوئی گناہ نہیں اس بندے پر جو حج عمرہ کرے کہ اگر وہ نہ بھی طواف کرے صفا مروہ کا۔
پھر وہ بتاتی ہیں کہ یہ آیت کیوں اتری تھی۔ انما انزلت هذه الآیۃ فی الانصار، یہ جو آیت ہے یہ انصار کے ایک مسئلے کے بارے میں اتری تھی۔ کانوا یحلون لمنات، وہ منات کے نام پر لبیک کہا کرتے تھے، حج کرنے کے لیے آتے تھے تو منات کے نام سے لبیک کہتے تھے۔ حذو قدیدن، جو کہ قدید کے مقام پر رکھا ہوا ایک بت تھا۔ وکانوا یتحرجون، اور وہ حرج سمجھتے تھے، اچھا نہیں سمجھتے تھے، ان یطوفوا بین الصفا والمروہ، کہ وہ صفا اور مروہ میں سعی کریں۔ فلما جاء الاسلام، تو جب اسلام آیا، سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک، تو انہوں نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ فانزل اللہ، تو اللہ نے نازل کیا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ ٹھیک ہے، اب صفا مسجد حرام کے نزدیک ایک پہاڑی کا نام ہے، اسی طرح مروہ بھی اس کے شمالی جانب ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں وادی ہے۔ اور حاجرہ علیہ السلام اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے پانی کی تلاش میں دونوں پہاڑیوں کے درمیان دوڑ لگانے لگی تھیں۔ صفا مروہ کے درمیان سعی اسی دوڑ کی یادگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سعی کو مناسک حج میں شامل فرمایا جو اس نے اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام کو سکھائے، اور اس میں تھوڑا سا علماء کا اختلاف ہے کہ صفا اور مروہ کی سعی جو ہے وہ رکن ہے یا واجب، کیونکہ رکن جو ہے اس کی ادائیگی کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں، اور واجب جو ہے وہ اگر رہ جائے تو اس کو دم کے ذریعے سے کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے، اور کچھ جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ سنت ہے، لیکن صحیح ترین رائے یہ ہے کہ یہ حج اور عمرہ کا رکن ہے۔ اب اہل مدینہ جو ہیں ان میں اوس اور خزرج اسلام سے پہلے منات الطاغیہ ان کا بت تھا جس کی یہ پوجا کرتے اور اسی کی تلبیہ پڑھتے تھے۔ اسی طرح اہل مکہ نے صفا اور مروہ پر اصاف اور نائلہ نام کے دو بت نصب کر رکھے تھے، اور مشہور یہ تھا کہ اہل مدینہ اور اہل مکہ کے بتوں کے درمیان دشمنی ہے، اسی لیے ان کے جو متعلقین ہیں ان کے آپس کے تعلقات بھی کشیدہ رہتے تھے۔ اور دور جاہلیت میں صورتحال یہ تھی کہ مدینہ کے لوگ منات سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے بیت اللہ کا طواف تو کرتے، لیکن صفا مروہ پر چونکہ اصاف اور نائلہ تھے اہل مکہ کے بت، تو یہ وہاں نہیں جاتے تھے، اور اہل مکہ حج کے موقع پر بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے اور اپنے بتوں سے عقیدت کی بنا پر صفا اور مروہ کی سعی بھی کرتے تھے۔ تو جب اہل مدینہ اور اہل مکہ دونوں مسلمان ہو گئے تو اصاف اور نائلہ کے متعلقین اہل مکہ کہنے لگے کہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے حج کے موقع پر بیت اللہ کا طواف تو کریں گے لیکن صفا اور مروہ کی سعی نہیں کریں گے، کیونکہ یہ تو جاہلیت کا عمل ہے اور وہاں پر تو دو بت پڑے ہوئے تھے۔ اور اسی طرح اہل مدینہ کو بھی شبہ لاحق ہوا کہ صفا مروہ کی سعی کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ ایک تو طبعی نفرت تھی جو پہلے سے موجود تھی اصاف اور نائلہ کی وجہ سے، اور دوسرے اب ان کو ڈاؤٹ یہ ہو رہا تھا کہ یہ تو جاہلیت کا فعل تھا، تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ تو پھر یہ آیات جو ہیں یہ نازل ہوئیں، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے عروہ بن زبیر کو یہ شک لاحق ہوا تھا لا جناح کی وجہ سے۔ وہ سمجھے کہ یہاں پر لا جناح کا مطلب ہے کہ صفا اور مروہ کی سعی ضروری نہیں، ٹھیک ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ جو کچھ تم نے سمجھا ہے وہ حقیقت نہیں، کیونکہ گناہ کی نفی تو سعی کے کرنے میں ہے، یعنی اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس میں ہمیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جو ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہے نا دین کی اور قرآن کی، وہ بھی نظر آتی ہے، ان کا جید فہم نظر آتا ہے اس میں۔ قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن عاصم بن سلیمان قال سألت انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن الصفا والمروہ فقال كنا نرى انہما من امر الجاہلیہ۔ عاصم بن سلیمان سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ انس رضی اللہ عنہ سے صفا اور مروہ کی سعی کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا ہم ان کے درمیان سعی کرنے کو جاہلیت کے کاموں میں سے سمجھتے تھے۔ فلما کان الاسلام امسکنا عنہما، جب اسلام آیا تو ہم ان کے درمیان سعی کرنے سے رک گئے۔ فانزل اللہ تعالی،
تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، یعنی اس آیت کریمہ میں ان تمام غلط فہمیوں کو دور کر دیا گیا جو ان دونوں مقامات کے درمیان صحیح کرنے کے بارے میں اہل مکہ اور اہل مدینہ کے اندر رائج ہوئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. باب قولہ تعالی ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ، اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ دوسرے ہمسر بنا لیتے ہیں، اللہ کے شریک بنا لیتے ہیں، اور پھر ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے، جبکہ اہل ایمان تو اللہ کی محبت میں سب سے بڑھ کر ہوتے ہیں. یعنی ازدادن واحدھا ندن، انداد کے معنی ہے ازداد، اور اس کا واحد ہے ندن جس کے معنی ہے ہمسر اور نظیر. انداد کے معنی مقابل اور مثل کے ہیں. ٹھیک ہے. ازداد بھی ضد کو کہتے ہیں نا، کہ کسی کی ضد میں آ کے، کسی کے مقابل میں آ کے، تو اسی لیے امام بخاری نے اس کی تفسیر ازداد کے ساتھ کی ہے. قال حدثنا عبدان عن ابی حمزة عن الاعمش عن شقیق عن عبد اللہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتاً، ایک کلمہ، وقلت اخرى، اور میں کہتا ہوں ایک اور کلمہ. یعنی آپ نے ایک بات فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میں اس سے ڈرائیو کر کے ایک اور بات کہتا ہوں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، کہ جو مر گیا اور وہ پکارتا تھا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور شریک کو، تو وہ آگ میں داخل ہوگا. وقلت انا، اور میں کہتا ہوں، من مات وهو لا يدعو للہ ندا دخل الجنہ، جو مر گیا اور وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو بھی اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتا تھا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا. یعنی جو شریک ٹھہراتا ہے اگر اس نے آگ میں جانا ہے، تو جو نہیں شریک ٹھہراتا تو وہ ضرور بر ضرور پھر جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی جیسے ہم ابھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے جید فہم کی بات کر رہے تھے، تو یہ بھی تفقہ ہے، بڑا ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی احادیث کی. ٹھیک ہے. کہ اس سے وہ ثابت کر لیتے تھے، ڈرائیو کر لیتے تھے کہ اگر یہ بات ایسے ہے تو پھر اس کے ادروائز جو اس کی ضد ہے وہ پھر پروو ہو جائے گی. ایک کام کرنے والا اگر جہنم میں جاتا ہے تو وہ کام نہ کرنے والا پھر جنت میں ہی جائے گا انشاءاللہ. بہرحال دونوں باتوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ توحید پر مرنے والے ضرور جنت میں داخل ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے گناہ کیے ہوں، ان کے صغیرہ گناہ ہو سکتا ہے اسی دنیا میں معاف ہو چکے ہیں، ان کی نمازیں، روزے وغیرہ کی وجہ سے، مکفرات جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمارے لیے بنا رکھی ہیں ان کی وجہ سے، یعنی ہمارے جو گناہوں کے کفارہ بنانے والی چیزیں ہیں. اور کوئی گناہ ہیں اگر ان سے وہ تائب نہیں ہوا تو ہو سکتا ہے کہ پھر وہ ان گناہوں کی سزا پائے، لیکن بالآخر وہ نکل آئے گا. لیکن وہ جو خالدین فیہا ابدا ہے نا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہ شرک پر مرنے والے کے لیے ہے، وہ موحد کے لیے نہیں ہے. بہرحال مسلمان کو چاہیے کہ خود کو توحید کے اوپر کاربند رکھے اور اپنی توحید میں خلل نہ آنے دے. بابن یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص. سبحان اللہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے قتل کے مقدمات میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے. کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت. یہاں پر آگے امام بخاری عفیہ کی آپ کو تعریف بتا رہے ہیں، طریقہ، اور یہ بھی قصاص ہی کے ریلیونس میں ہے کہ ومن اخی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. عفیہ طریقہ، یعنی عفیہ کے معنی ہے کہ جو چھوڑ دیا گیا. مراد ہے کہ اگر مقتول کے ورثاء دیت قبول کرنے پر راضی ہوں تو قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو
چھوڑ دیا جائے گا۔ قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمرو قال سمعت مجاہدا قال سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما یقول کان فی بنی اسرائیل القصاص، بنی اسرائیل میں قصاص ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی قتل کے بدلے قتل۔ ولم تکن فیہم الدیہ، ان کے ہاں دیت نہیں ہوتی تھی۔ فقال اللہ تعالی لہذہ الامہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے فرمایا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے کیا فرمایا کہ تم پر مقتولین کے باب میں قصاص فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، ہاں جس کسی کو اپنے بھائی کی طرف سے کچھ معافی مل جائے، فالعفو، اور یہ معافی کیا ہے؟ معافی یہ ہے ان یقبل الدیۃ فی العمد، یعنی معافی یہ ہے کہ قتل عمد میں دیت لے لینا وہ قبول کر لے۔ فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو دستور کے مطابق دیت کا مطالبہ ہو اور اچھے طریقے سے اس کی ادائیگی ہو۔ یتبع بالمعروف، اور وہ دے گا بڑے بھلے طریقے سے، ویؤدی باحسان، اور احسان کے لیول پر وہ یہ مہربانی کرے گا۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے ایک رحمت ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے تخفیف کی ہے کہ چلو قتل کے بدلے قتل کی بجائے دیت پر بھی راضی ہوا جا سکتا ہے۔ مما کتب علی ما کان قبلکم، یہ ان کے مقابلے میں تمہارے لیے اللہ کی رحمت ہے کہ جو تم سے پہلے تھے، کیونکہ ان میں یہ چیز نہیں تھی، دیت کا قانون تھا ہی نہیں۔ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، اور جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور زیادتی سے کیا مراد ہے؟ قتل بعد قبول الدیۃ، کہ دیت لے لی اور اس کے باوجود پھر قاتل کو قتل کر دیا، تو یہ پھر زیادتی ہوگی۔ اچھا، اب اسلامی قوانین میں قصاص کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ وہ قانون ہے جو دنیا میں امن کی ضمانت بنتا ہے۔ اگر یہ قانون نہ ہو تو ظالم کے لیے کسی غریب کا خون کرنا بھی ایک کھیل بن کر رہ جائے گا۔ آج بھی آپ دنیا میں دیکھ لیں کہ جن ممالک میں یہ پنشمنٹ موجود ہے تو وہاں پر اس طرح کے جرائم بہت کم ہوتے ہیں۔ اور آپ اپنے ملک ہی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ اتنا عرصہ لگ جاتا ہے، سال ہا سال لگ جاتے ہیں، اور پھر کہیں جا کر کبھی سزا ملتی ہے اور کبھی سزا نہیں بھی ملتی۔ تو قرآن کریم نے قانون قصاص کو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو، اس کو سوسائٹی کی زندگی قرار دیا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ قتل کے بدلے میں سزائے موت قابل نفرت چیز نہیں ہے، جیسا کہ کچھ جو ہمارے بالکل نیو جو متجددین ہوتے ہیں، جو دین کو چینج کرنا چاہتے ہیں اور ہر نئی چیز ان کو ٹھیک لگ رہی ہوتی ہے، ہر نیا نظریہ وہ امپورٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی باربیرک قسم کی یہ چیزیں ہیں، حالانکہ یہ سوسائٹی کی زندگی ہیں کہ جہاں پر قاتل ایسے دندناتا پھر رہا ہوگا تو وہاں پر ایک عام انسان جو ہے وہ کیسے ایک سکون کی زندگی گزار سکتا ہے۔ اور سوسائٹی تو اپنے عوام الناس کی جانوں کا احترام کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور قاتلوں کو پناہ دے کر اپنی آستین میں سانپ نہیں پالتی۔ بہرحال یہ جو حکم ہے قصاص کا، اس میں بہت سی ڈیٹیلز ہیں، لیکن ہم زیادہ ڈیٹیلز میں تو نہیں جائیں گے، لیکن کچھ چیزیں ہمارے علم میں اضافے کے لیے ہمیں ضرور پتہ ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں القصاص فی القتلى، قتلى قتیل کی جمع ہے، اور قصاص مقاصہ سے ہے، اور اس کا اصل جو معنی ہے وہ ہے کسی کے نقش قدم پر چلنا، جیسا کہ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ آیا 64 میں فرماتے ہیں فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، کہ وہ چلے اپنے اس قدموں کے نشان پر واپس، انہی کو ٹریس کرتے ہوئے۔ اسی سے قصہ ہے، اس لیے کہ قصہ بھی آپ کو ایک واقعے سے دوسرے واقعے کی طرف لے کر جاتا ہے اور آپ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر قصاص سے کیا معنی ہے اس آیت میں؟
قصاص سے معنی اس آیت میں قتل کے ہیں، اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے اور یہ حدیث ہی سے ڈرائیو کیا گیا ہے کہ اگر کسی نے کسی انسان کو تلوار سے قتل کیا تو اس کو تلوار سے قتل کیا جائے گا، قاتل کو قصاص تبھی ہوتا ہے۔ اگر کسی نے کسی کو الیکٹرک شاک دے کر قتل عمد کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ قتل خطا کی بات نہیں ہو رہی، کوئی کنفیوز نہ ہوئی یہاں پر، تو اگر کسی نے کسی کو الیکٹروکیوٹ کیا ہے تو اس کو بھی الیکٹروکیوٹ کیا جائے گا، اگر کسی نے کسی کو جلا کے مارا ہے تو اس کو بھی جلا کے مارا جائے گا، گلا گھونٹ کے مارا ہے تو گلا گھونٹ کے مارا جائے گا، سر پہ پتھر مارا ہے، کسی کا پیٹ چاک کیا ہے تو بالکل اسی طرح سے وہی طریقہ ہوگا اس کو مارنے کا، تو پھر اپنی اصل روح کے مطابق قصاص ہوگا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کا سر جو ہے وہ کچلوایا تھا پتھر سے، کیونکہ اس نے ایک انصار کی ایک لڑکی کا 2 پتھروں کے درمیان اس کا سر کچلا تھا، اور وہ لڑکی مرنے سے پہلے اس یہودی کا نام بتا گئی تھی۔ اب یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی حرام فعل کے تحت، یعنی وہ کام فی نفسی ہی حرام ہے، فار ایگزامپل کسی نے کسی کو اتنی اوور ڈوز آف ڈرگز دی ہے کہ وہ مر گیا، تو کیا اس کو اوور ڈوز آف ڈرگ سے ہی مارا جائے گا؟ تو اس میں علماء کہتے ہیں کہ نہیں، پھر اس کو حرام چیز سے نہیں مارا جائے گا، پھر اس کے مارنے کا کوئی اور طریقہ کیا جائے گا۔ پھر دیت کی بات ہے۔ اب اگر کسی نے دیت لے لی ہے تو دیت کا نصاب کیا ہے؟ ہاں، دیت سے پہلے آپ دیکھیں کہ 3 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اب قتل عمد کے حوالے سے 3 چیزیں آ رہی ہیں، ایک قصاص آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک آپشن ہے، پھر ایک اور آپشن ہے معاف کر دینا، کچھ بھی نہ کیا بس معاف کر دیا، نہ لیا نہ دیا بس معاف کر دیا، مطلق عفو، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا جو عفو ہے، یعنی عفو کی 2 قسمیں آ رہی ہیں نا، معاف کرنے کی 2 قسمیں آ رہی ہیں، ایک معاف کر دیا بس جاؤ، اور دوسرا دیت لے کر معاف کرنا، ٹھیک ہے۔ تو جو دیت لے کر معاف کرتا ہے اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، کہ معروف طریقے سے اس کا اتباع کرنا ہے، یعنی قاتل جو ہے نا، یہ قاتل کے لیے ہے، اتباع بالمعروف قاتل کے لیے ہے کہ وہ پھر ڈیلینگ ٹیکٹکس نہ کرے، جو سیٹلمنٹ ہوئی ہے وہ پے کرے فوراً، اور مقتول کے ورثاء کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مقتول کے ورثاء کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بعد میں پھر اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا قاتل کے ساتھ تو وہ پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہے، کہ یہ نہ ہو کہ دیت لینے کے بعد تم اس کو قتل ہی کر دو۔ تو قاتل کے لیے ہے اداء الیہ بإحسان، بھی ہے کہ اس نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو دینا ہے۔ اچھا، یہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی، اس کی تصحیح کر لیتے ہیں، ذرا دوبارہ میں بتا دیتی ہوں۔ فاتباع بالمعروف جو ہے یہ مقتول کے ورثاء کے لیے ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کے دل میں ظاہر ہے ایک تنگی ہوگی، ان کے دل میں غم ہوگا، ان کے دل میں ایک غصہ ہوگا قاتل کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے دیت پر آنا ہے تو پھر آپ کا وہ غم و غصہ جو ہے وہ نظر نہیں آنا چاہیے، ٹھیک۔ اور قاتل کے لیے یا قاتل کے ورثاء کے لیے ہے وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، کہ پھر وہ ڈیلینگ ٹیکٹکس نہ کریں، اور وہ جو ان لوگوں کا جو وکٹمز ہیں ان لوگوں کا جو کچھ بھی بنتا ہے وہ ان کو دے دیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک تھرڈ ٹائپ بھی ہے عفو کی، اور وہ کیا ہے کہ اب دیت جو بنی ہوئی ہے نا وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہے 100 اونٹ، اور اسی کو پھر ریوائز کیا جاتا ہے، اور اسی کی قیمت جو ہے وہ آپ کی غالباً عدالتیں بتاتی ہیں، کیا اس سے زیادہ لی جا سکتی ہے؟ تو اس میں علماء کا تھوڑا سا اختلاف ہے۔ مثلاً اگر مقتول کے ورثاء یہ کہتے ہیں کہ ہم یا تو اس کو قتل کریں گے یا ہمیں یہ دیت دے، تو وہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک دیت دے دیتا ہوں، میں آپ کو 100 اونٹوں کے برابر والی جو دیت سیٹلڈ ہے ایک ملک کی معروف وہ دے دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے 2 دیتیں لینی ہیں۔ یا وہ کہتا ہے اچھا آپ سیٹل نہیں ہوتے ایک دیت پر، آپ 2 لیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے 2 بھی نہیں لینی، وہ 3 4 5 وہ 10 تک آ جاتا ہے، 10 پہ وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ہم لے لیتے ہیں دیت۔ تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ تو بعض اہل علم تو کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، لیکن کچھ دوسرے ہیں جیسے امام احمد بن حنبل وہ اس کی اجازت دیتے ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ یہ بہرحال مقتول کے جو ورثاء ہیں یہ ان کا حق ہے اور وہ بڑھا سکتے ہیں دیت کو. بہرحال اس میں جو ہے علماء کا اختلاف ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کئی دیتیں جو ہیں وہ 100 اونٹ سے بہت زیادہ بڑی ہوئی ہوتی ہیں. پھر آپ دیکھیے اس میں اسلامک جورسپروڈنس کی جو باریکیاں ہیں نا، کہ جتنا ہمارے فقہائے کرام نے کام کیا ہے اور جتنا انہوں نے ایک ایک اصول اور لاء بنایا ہے، اگر یہ لاء پوری دنیا میں نافذ ہو جائے تو دنیا کے لیے اس میں خوشحالی ہی خوشحالی ہے. اب آپ دیکھیے کہ مثلاً اب یہ جو اونٹ ہیں یہ بیسک یارڈ سٹک ہیں، ٹھیک ہے. اب کیا ہر قتل کے لیے بس کوئی سے 100 اونٹ جو ہیں ان کی قیمت دیکھ لی جائے گی؟ نہیں، قتل عمد کے لیے اور قسمیں ہیں اور ٹائپس ہیں اونٹوں کی، اور قتل خطا کے لیے اور ٹائپس ہیں اونٹوں کی، اور ان سب کو باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ کس ٹائپ کے قتل میں کون سی ٹائپ آف 100 کیملز دیے جائیں گے. سبحان اللہ، بہت ہی ایک تشکر سے بھی انسان کا دل جو ہے نا وہ بھر جاتا ہے اپنے اس کو جورسپروڈنس کو بھی پڑھ کر کہ ہمارے فقہاء نے کتنی محنت کی ہے. اچھا، پھر یہ ہے کہ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ بات ہم پہلے کر چکے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہلکا کر دیا گیا معاملہ مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، کیونکہ جیوز میں عفو تو تھا ہی نہیں. اور کہتے ہیں کہ نصارہ میں قصاص کا بدلہ قصاص ہی نہیں تھا. وہ تو کہتے ہیں نا کہ ایک کوئی تھپڑ مارے تو اس کو دوسرا گال بھی اس کے آگے کر دو. تو یہ بھی امت وسط ہونے کا ایک شان ہے اسلام کی. پھر یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ملیں یہ تو ملیں مقتول کے ورثاء کو، تو جو مقتول خود ہے اس کا حق کدھر گیا؟ اس کی جان گئی ہے، اس کا حق کہاں گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا حق باقی رہے گا اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہے. اگر تو قاتل نے سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ خود اپنے جناب سے اس مقتول کو راضی کریں گے قیامت کے دن. اور اگر قاتل نے بامر مجبوری دیت دی ہے اور اس نے توبہ نہیں کی اور ریپینٹ نہیں کیا تو پھر قیامت کے دن اس کی نیکیاں اس سے لے کر تو مقتول کو دی جائیں گی. بعض علماء نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ چاہے وہ قاتل قتل کر دیا گیا، قصاص ہو گیا تو بھی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں تو بھی، کیونکہ یہ جو قتل عمد ہے نا یہ 3 حقوق کو وائلیٹ کرتا ہے. ایک اللہ کے حق کو، دوسرے مقتول کے ورثاء کے حق کو، اور تیسرے مقتول کے حق کو. تو اللہ کا حق تو توبہ سے ساقط ہو گیا، ٹھیک ہے. مقتول کے ورثاء کا حق ساقط ہو گیا جب قصاص ہو گیا، تو مقتول کا اپنا حق تو پھر بھی باقی رہا نا، ٹھیک ہے. کیونکہ اس قاتل کا قتل کیا جانا اس نے مقتول کو تو کوئی فائدہ نہیں دیا نا. تو لہٰذا بہرحال لب لباب بات کا یہ ہے کہ قتل جو ہے اور قتل عمد جو ہے یہ ایک بہت ہی بڑی بات ہے، بہت یہ ایک گھناؤنا یہ ایک جرم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کے رکھے کہ ہمارے ارد گرد کبھی بھی اس طرح کا کچھ بھی ہو. انشاءاللہ ہم اس کے مطابق جو احادیث ہیں اس باب کی وہ ہم کل پڑھیں گے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.